الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، گزشتہ جمعے تک ریاض الصالحین کے جس حصے کا درس جاری ہے اس میں توبہ کا بیان تھا جو کئی نشستوں پر مشتمل رہا. آج سے ہم صبر کا بیان شروع کر رہے ہیں. صبر کا ذکر صبح شام ہم سنتے ہیں، صبح شام ہماری زبانوں پر بھی ایک دوسرے کے لیے صبر کی تلقین رہتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صبر کہتے کس کو ہے، صبر ہوتا کیا ہے، اور صبر اس قدر اہمیت کی حامل چیز کہتے ہیں کہ اس کا بیان بار بار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے مسلسل اصرار کیا جاتا ہے. قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو صبر کا ذکر بار بار ہمیں ملتا ہے. احادیث نبویہ کا ذکر کریں، مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں تو صبر کا ذکر ہمیں کثرت سے ملتا ہے. تو آخر وجہ کیا ہے؟ صبر کہتے ہیں بنیادی طور پر رک جانے کو، ٹھہر جانے کو، تھم جانے کو. بنیادی طور پر صبر کے مفہوم میں کسی بھی اچھے مقصد کے لیے کوئی بھی کیا جانے والا کام جو کسی رکاوٹ کا شکار ہو جائے اس موقع پر اپنی صلاحیتوں کو محفوظ کر لینا ہے. انسان کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہے، حالات سازگار نہیں نظر آتے،
وہ کام نہیں کر پاتا، تو اس صورت میں انسان کے لیے صبر کا مفہوم ہوگا کہ وہ اپنی صلاحیتیں جمع کر کے محفوظ کر لے، تاکہ جب موقع ہو، جب وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کھل کر سکے، جب وہ اپنا ہدف آسانی سے حاصل کر سکے، اس وقت وہ اپنے ہدف حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری خواہش کے مطابق جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے، تو ہمارے اندر سے ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ سامنے آنے والی رکاوٹ کو ہر صورت میں ختم کر کے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں۔ اگر واقعی قاعدے اور ضابطے کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے لیے یہ ممکن ہو کہ جو اپنے جائز مقاصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو ہم دور کر سکیں تو رکاوٹ دور کر دیں، لیکن بہت سی صورتوں میں اول تو ہمیں اتنی قدرت ہی حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ رکاوٹ دور کر دیں اپنے ہاتھ سے، اور اگر بالفرض اتنی قدرت حاصل بھی ہو تو رکاوٹ دور کرنے کے راستے میں بھی پھر کئی معاملات پیش آ جاتے ہیں، اور انسان چھوٹے سے کام کے لیے آغاز کرنا چاہتا ہے اور ایک بڑا فتنہ کھڑا کر دیتا ہے۔ جو کام وہ کرنے جا رہا تھا وہ اتنی بڑی نوعیت کا نہیں تھا، جس پر اصرار کرتے ہوئے اس نے اس سے کئی گنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی اور مثال ہے۔ عام ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی کام کہتے ہیں، وہ کام نہیں کر، وہ کام بھی چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ نہیں کرے گا کوئی اور کر ڈالے گا، لیکن اس انکار کے سبب ہمارے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی کے لیے ہم اس کو اپنا مخالف دشمن بنا لیتے ہیں، جبکہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کام ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ اگر ابھی نہیں ہوا 2 گھنٹے بعد ہوا تو اس میں کوئی قباحت ہوگی یا اس صورت میں کوئی خرابی پیدا ہوگی، لیکن چونکہ ہمارے ذہن میں یہ تصور آ گیا، چونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا، تو وہ ہماری انا آڑے آ جاتی ہے کہ ہم نے کہا تھا اور ہماری بات پہ عمل نہیں ہوا۔ ان تمام مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں یا اس سے بھی پہلے قرآن کریم کی ہدایات ہوں، وہ ہمیں کہتی ہیں کہ موقع کا انتظار کرتے ہوئے مناسب موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے، اپنے مناسب موقع پر اپنے صلاحیت کا اظہار کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو وقت بھی ضائع ہوگا، صلاحیت بھی ضائع ہوگی، اور نتیجہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہے بنیادی طور پر صبر۔ صبر کا جو عوامی مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں پیوست ہے وہ یہ ہے کہ کوئی وہ کام جو ہم نہ کرنا چاہیں یا نہ کر پائیں اس کو ہم صبر کا عنوان دے کر اپنے آپ کو ناکارہ قرار دے دیتے ہیں، ناکارہ بنا دیتے ہیں، اور یہ تصور کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ ہم کام نہیں کر سکتے اور صبر کا حکم اللہ کی طرف سے تو اس پہ ہمیں اجر ملے گا۔ صبر کسی کام کو نہ کرنے کا نام نہیں ہے، صبر کام کے لیے مناسب موقع کی تلاش کا نام ہے، مناسب حالات کی تلاش کا نام ہے، اور مناسب موقع تک اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنے اور تیار رہنے کا نام ہے۔ ہتھیار ڈالنے کا نام نہیں ہے، ہتھیار کو تازہ کرنے کا، ہتھیار کو تیز کرنے کا نام ہے۔ انسان عملی زندگی میں بہت کچھ سوچتا ہے، وہ اس طرح ہو نہیں پاتا، تو اس کے نتیجے میں انسان میں ایک مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک ناکامی کا تصور بھی پیدا ہوتا ہے، اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں نے ایک بار اسٹارٹ کی تھی، موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہوئی، میں نے ایک بار جنریٹر اسٹارٹ کیا تھا، نہیں ہوا، میں نے ایک بار ملازمت تلاش کرنے کی کوشش کی، نہیں ملی، میں نے ایک بار کاروبار کرنے کی کوشش کی، کاروبار نہیں چلا۔ یہ جو اس کیفیت میں انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بار میں ناکام ہوا تو دوسری بار بھی میں ناکام ہوں گا، پہلی بار جو کامیابی میرے قدم نہیں چوم سکی تو دوسری بار بھی کامیابی میری قسمت میں نہیں لکھی ہوئی۔ اس کیفیت کو بھی صبر کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ صبر یہ ہوگا اس صورت میں کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو مجتمع کر کے مسلسل کوشش کرتا رہے اور کسی صورت بھی ناکامی اور مایوسی کے عنصر کو، تصور کو اور خیال کو اپنے قریب نہ بھٹکنے دے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ مایوسی کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی نسبت نہیں۔ ایمان کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین انسان کے دل میں پیدا ہو، اور مایوسی کہتے ہیں کہ انسان یہ تصور کر لے کہ میرا کام ممکن نہیں ہے۔
جب ہم نے سارے کاموں کو، اپنی زندگی کی ہر سرگرمی کو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی ذات سے وابستہ کر لیا ہے تو اب ناکامی کا کیا تصور؟ اگر ہماری ایفرٹس، ہماری کوشش، ہماری جدوجہد فوری طور پر رنگ نہیں لا رہی، فوری طور پر نتائج نہیں آ رہے، تو اس کا مفہوم یہ نہیں کہ نتائج ہی نہیں آ رہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نتائج موقوف ہو گئے ہیں۔ اور جب نتائج موقوف ہو جائیں تو اس کا مقصد فیل ہونا نہیں ہوتا۔ بہت سی صورتوں میں نتیجہ روک لیا جاتا ہے، اس کو فیل قرار نہیں دیا جاتا۔ فیل کی الگ لسٹ ہوتی ہے، پاس کی الگ لسٹ ہوتی ہے، اور ایک لسٹ ہوتی ہے جو بعض صورتوں میں موقوف کی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا فیصلہ یا ان کا نتیجہ کچھ وقفے کے بعد دیا جائے گا۔ تو صبر اس وقفے کا نام ہے جب ہمارا نتیجہ روکا گیا ہے کسی بھی وجہ سے، اور نتیجہ بھی ہر صورت میں ہماری غلطی سے نہیں روکا جاتا۔ نتیجہ روکنے کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ جس کا نتیجہ روکا گیا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے اور اسی کی کسی غلطی کے سبب اس کا نتیجہ روکا گیا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کاپی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، مس پلیس جیسے ہم لوگوں کا نظام ہے۔ رزلٹ دینے والے مختلف نوعیتوں کے رزلٹ ہوتے ہیں، مختلف لوگ اس کی مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 10 افراد نے اپنے نتیجہ دے دیا، ایک نے نہیں دیا۔ جتنی کاپیاں اس کے پاس روکی ہوئی ہیں تو نتیجہ پورا نکال دیا جائے گا، ان کی 10 20 150 کاپیوں کا نتیجہ روک لیا جائے گا۔ یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ نتیجہ موقوف ہونا بھی کوئی جرم نہیں ہے، اور نتیجہ موقوف ہونے کا بھی یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس کو کہیں اس کی اپنی کوئی غلطی ہے یا اس کی اپنے کسی کوتاہی کی سزا ملی ہے۔ تو صبر بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو مجتمع کر کے اللہ کے سامنے اپنی خدمات، اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے اپنے صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مناسب موقع کا انتظار۔ اور اگر تھوڑی سی آج کے ماحول کی مثال دے دوں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ہم میں سے اکثر کرکٹ کے گیم سے واقف ہیں اور بہت سو نے کھیلا بھی ہوگا۔ آج کا زمانہ تو فوری نتائج کا ہے۔ آج کا زمانے کو ہم کہتے ہیں ہر اعتبار سے، کرکٹ کی زبان میں نہیں کہ T20 چل رہا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد سب کچھ ہو جائے، اور جو نیچرل پروسیس ہے اس کو بھی ہم بائی پاس کر کے سب کچھ حاصل کر لیں وقت سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عجلت نہیں ہے، ایک نظام ہے، اس کے تحت نظام چل رہا ہے۔ بار بار قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کے مزاج کے اندر یہ عجلت پسندی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آج ہی بنیاد کھودی جائے اور آج ہی عمارت بھی کھڑی ہو جائے، اور آج ہی اگر اس کا بس چلے تو فنکشنل بھی کر دے اور آج ہی اپنا دفتر کھول کے بیٹھ بھی جائے، لیکن ہو نہیں سکتا۔ چنائی کا اپنا وقت ہے، ترائی کا اس کا اپنا وقت ہے، چھت کھڑی کرنے کا، ڈالنے کا اپنا وقت ہے، اس کے بعد اس کو پختہ کرنے کے لیے، اس کی شٹرنگ کھولنے کے لیے اپنا وقت ہے۔ اس کو آپ اپنے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ کم کر لیں گے لیکن اس کو لمحوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا کے ہر معاملے میں۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ صبر کا معاملہ بنیادی طور پر ٹیسٹ میچ والا ہے۔ ٹیسٹ میچ میں انسان کا کمال یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کتنے رنز بنائے ہیں، اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک وکٹ پہ کھڑا رہا۔ اگر وکٹ پہ بیٹسمین کھڑا رہے گا تو وہ از خود رنز بنا لے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی لوز بال آئے گی، کوئی نہ کوئی موقع آج کی زبان میں میسر آئے گا۔ لیکن اگر وہ وکٹ گنوا دے گا تو پھر وہ جتنی لوز بالیں آتی رہیں وہ اس کے لیے نہیں ہوں گی، اس کے مخالف ٹیم کے لیے ہوگی۔ جب بیٹنگ ٹائم نکل جائے گا تو پھر وہ صرف سوچ سکتا ہے، مختلف خاکے بنا سکتا ہے، مختلف منصوبے تشکیل دے سکتا ہے، ان پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری زندگی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، اور یہ 5 روز کی زندگی ہے۔ شاعر نے بھی 4 دن کا کہا تھا، تو 4 دن کو 5 دن کر لیں۔ یہ 5 دن کا ٹیسٹ میچ جاری ہے۔ اس ٹیسٹ میچ میں بہت سے موقع ایسے آئیں گے جب ہمیں باؤنسر پڑیں گے، جب ہمیں ایسی بالیں ملیں گی جن کو ہم اگر کھیلیں گے تو اپنی وکٹ گنوا بیٹھیں گے، اپنا چانس لوز کر بیٹھیں گے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے جو ہمیں تلقین ہے، جو ہمیں موقع دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکیں اور اپنی وکٹ کو سیو کریں، اپنے ٹائم کو اور اپنے اس چانس کو محفوظ کریں۔ جب یہ چانس محفوظ ہوگا، وکٹ بالر خود گھبرا کر کوئی نہ کوئی کمزور بال ضرور دے گا۔ فیلڈنگ کیپٹن کی طرف سے جو متعین کی گئی ہے وہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی گیپ اور خلا ملے گا جس میں انسان اپنی پسند کا شاٹ کھیل کر اپنے پسند کے نتائج اور اپنے پسند کے رزلٹ حاصل کر سکے گا۔ یہ ہے بنیادی طور پر صبر کا خاکہ۔ اب جو آج ہم نے حدیث پیش کی ہے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک بات اور جو اس حدیث میں موجود ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اقوال مبارکہ بہت جامعیت کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ایک قول مبارک میں 10 سبجیکٹ، 10 مضامین، 10 عنوانات ہیں۔ ان احادیث کو مرتب کرنے والوں نے اپنی سہولت کے مطابق کچھ احادیث جمع کی، لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ایک موضوع پڑھتے ہیں تو اس میں 10 موضوعات اور ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور ہم ایک سبجیکٹ سمجھتے ہوئے 10 مزید مضامین سے بھی استفادہ کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث صبر کے لیے بیان ہوئی ہے، لیکن صبر کے لیے صرف ایک جملہ ہے، باقی دوسرے مضامین اس میں بیان ہوئے جو ہمارے لیے اپنی جگہ پہ اہم ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ اگر صرف اس جملے میں بات کی جائے تو ایک نشست کم ہے کہ پاکی اور صفائی اور نظافت شطر الایمان ہے۔ شطر کہتے ہیں ایمان کے نصف حصے کو یا ایک ٹکڑے کو، ایک پورشن کو۔ تو ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آپ کو خاتم النبیین تسلیم کرنا اور آخرت پر یقین رکھنا، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کسی کا مکمل ہے وہ اللہ کی طرف سے صاحب ایمان شمار ہوگا۔ لیکن یہ ماننے سے مراد صرف اللہ کو اللہ ماننا نہیں ہوتا، اللہ کو رازق ماننا بھی ہوگا، اس میں شامل ہے۔ اللہ کو مالک ماننا بھی ہوگا، اس میں شامل ہے۔ اللہ کو رب ماننا، پالنے والا ماننا بھی اس میں شامل ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف ساری صفات۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر یقین ہوگا، ایمان ہوگا، تو اس کے مفہوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی شامل ہوں گی، آپ کی ہدایات بھی شامل ہوں گی، آپ نے کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا اور کس طرح اپنی عملی زندگی پیش فرمائی اسوہ حسنہ کے طور پر، وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ ان تمام چیزوں میں جو بنیادی حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پاکی اور نظافت اور صفائی اور ستھرائی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول صفائی سے آگے کا تھا۔ صفائی کا پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ نظافت کے بعد نفاست کا ہے۔ ایک آدمی نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، دھلے ہوئے کپڑے، نئے نہیں ہے کوئی بات نہیں، جس کو جو میسر ہے اس نے ایک اچھی شکل صورت بنا کے لوگوں کے سامنے وہ پیش ہوا ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کر۔ اور نفاست کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے رنگ روپ، اس کی تراش خراش، اس کی بناوٹ، اس کی سلائی بھی معقول ہے، وہ دیکھنے میں لوگوں کو اچھی لگتی ہے، یہ نفاست ہے۔ ایک ہے انسان کا سادہ سا جھونپڑا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سادے جھونپڑے میں، سادے کچے گھر میں اس نے اتنے سلیقے کا ثبوت دیا ہے کہ ایک محل سے اٹھ کر آنے والا شخص بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہاں رہنے والا کوئی ذوق رکھنے والا شخص ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو نفاست کا ہے، لیکن جو ہمیں تلقین ہو رہی ہے وہ تلقین ہے جس کو ایمان کا حصہ بنا کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یعنی الطہور شطر الایمان۔ اور خود آج ہم سمیت ہم لوگوں کا کیا رویہ ہے صفائی کے حوالے سے؟ ہم میں سے کسی کے ذہن میں بھی کیا یہ یقین موجود ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے؟ ہم بہت زیادہ صفائی پسند بنے تو کیا بنتے ہیں؟ اپنے گھر کے اندر کے حصے کو صاف کر کے اپنے گھر کا باہر کا حصہ گندا کر دیتے، اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے اپنے پڑوسی کے گھر کے باہر پھینک دیتے، اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دنیا جہان کے تعویلیں اور دنیا جہان کے بہانے تراش لیتے ہیں کہ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ بلدیہ کی ذمہ داری ہے، یہ فلاں کی، اور وہ سب ناکارہ ہیں۔ یقیناً ان کا اپنا دائرہ ہے صفائی کا، لیکن ان صفائی کے سارے دائروں اور ذمہ داریوں کے ساتھ جب صفائی ایک مومن کی حیثیت سے، ایک صاحب ایمان کی حیثیت سے میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم کا ایک حصہ ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ والحمدللہ تملأ المیزان۔ ایک بار جب پورے یقین کے ساتھ ایک انسان اللہ کے حضور اپنا کلمہ تشکر بجا لاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سب چیزیں، سب رحمتیں، سب نعمتیں تیری رحمت ہے اور تیرا انعام ہے، اور اس پر میں تیرے دربار میں الحمدللہ کہتا ہوں۔ یہ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہو رہی، اس کا رواں رواں یہ پکارتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ جو اس کے جسم کے وجود کے ایک ایک ذرے سے، ایک ایک روئے سے اللہ کے دربار میں حمد کے الفاظ نکلتے ہیں اور اس کا وجود خود سراپا حمد بن جاتا ہے، اللہ کے شکر بن جاتا ہے، تو وہ کیفیت اس حدیث میں فرمایا کہ تملأ المیزان، آخرت کے روز
یوم حشر میں جب ہم میں سے ہر ایک اپنے میزان عمل کو بھاری دیکھنے کا خواہش مند ہوگا، جب ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے اور بھاری ہو جائے، اس وقت یہ میزان عمل کو بھرنے والا جملہ ہے۔ اس وقت یہ ایک جملہ، یہ ایک لفظ کہا ادا ہونے والا ہماری زبان سے، جس کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کو کوئی دقت نہیں ہوتی، جس کو محسوس کرتے ہوئے ہماری وجود پہ کوئی بوجھ نہیں پڑتا، جس کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں خارج سے کسی ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی طرف سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان تھوڑی دیر اگر تصور کر لے کہ اللہ کی کتنی رحمتوں کے ذریعے میں یہاں چل کر آیا ہوں، یہ جو وجود اللہ تعالیٰ کا ہے یہ کتنی بڑی بڑی رحمتوں کا مجموعہ ہے، تو خود اس کے روئے ان سے آواز نکلے گی، خود اس کے وجود کا ایک ایک حصہ پکار اٹھے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے کہ یہ جو وجود ہے اس میں سے صرف ایک چھوٹا سا حصہ، ایک وجود کا ایک ناقابل بیان حصہ، مختصر سا یہ چھوٹا سا ایک ناخن جس کو انسان عام زندگی میں خاطر میں ہی نہیں لاتا، یہ ذرا سا ہلکا سا کونا اگر اس کا کھال میں گھس جائے تو انسان اتنا تڑپ جاتا ہے کہ اس کے لیے اپنے گھر میں بستر سے اترنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو ذہن میں رکھ کر اگر انسان اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرے گا، اس کو سوچے گا، تو شکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، جسم کا ایک ایک حصہ خود اللہ کے ہاں اپنے اس جذبات تشکر کو پیش کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث طویل تھی، اس کا بقیہ حصہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔